السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم مجلس کے آداب پر آج بات کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے ہم آداب اور حقوق یا آداب پر ہم نے تقریباً 12 پارٹ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ درمیان میں کسی وجہ سے وہ ڈسکنٹینیو ہو گیا اور اگلا پارٹ نہیں پیش کیا جا سکا، لہذا اس سیریل کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ جو چیزیں ضروری ہیں کہ ایک مسلمان کو جاننا چاہیے، تو اس سلسلے میں میں نے پچھلا جو 12واں نمبر کیا ہے اس میں مسافے کے آداب بیان کیے ہیں، اور آج جو ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ مجلس کے آداب ہیں۔ دیکھیں، چونکہ کافی گیپ ہو گیا ہے، اس لیے آپ کو ایک بات بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ادب ہوتا ہے، یہ بعض ادب تو ایسے ہیں جو قرآن حدیث میں سکھلائے گئے ہیں، تو اس سلسلے میں تو اگر کوئی آدمی اس کا انکار کر دے گا تو کفر ہو جائے گا، اور اگر اس کو جان بوجھ کر چھوڑے گا بغیر کسی عذر شرعی کے تو ہو سکتا ہے گنہگار ہو جائے۔ لیکن ہر ادب کا قرآن حدیث سے ثابت ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے، کیونکہ کبھی کبھی یہ ادب جو ہے، احترام جو ہے، وہ یونیورسل ہوتا ہے، یعنی عالمی سطح پر سبھی لوگ اس آداب و اخلاق کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو کبھی کبھی علاقائی کلچر ہوتا ہے، علاقائی تہذیب ہوتی ہے، وہ ادب ہوتا ہے، وہ اخلاق ہوتا ہے۔ کبھی کبھی لوگوں کے تجربات کی بنیاد پر بعض ادب اور اخلاق، کبھی کبھی توہمات، بعض توہم ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پر بعض لوگ ادب کسی چیز کا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی فضول باتیں بھی ادب میں داخل کر دی جاتی ہیں، جیسے عورتوں کا یہ کہنا کہ شام کے وقت میں جھاڑو نہ لگائی جائے۔ اب یہ توہم پرستی ہے، یا رات میں چارپائی نہ کسی جائے، یہ توہم پرستی ہے۔ کسی طریقے سے کبھی کسی قوم کی نقالی کے ذریعے ادب آ جاتا ہے، حالانکہ وہ اس بات کو سوچتے بھی نہیں ہیں کہ یہ چیز میں کوئی لاجک ہے، کوئی ترک ہے یا نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی کسی قوم کا عقیدہ ہوتا ہے، اس کو ادب اور اخلاق کا نام دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف قسم سے ادب آتے ہیں۔ بہرحال ادب کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ کسی قوم کا عقیدہ نہیں ہے تو پھر ایسی شکل میں کسی بھی ادب کو مسلمان اختیار کر سکتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر اس ادب کو لازم نہ قرار دیا جائے، ایسا کہ یہ فرض ہے، اس کو کرنا ہی کرنا ہے، یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے ادب کا چونکہ مقصد یہ ہے کہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، اگر وہ چیز اسلامی لحاظ سے مخالف نہیں ہے، اسلام میں ہونا ضروری نہیں، اسلام کے مخالف نہیں ہے، تو ایسے تمام ادب کو مسلمانوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ میں مثال دیتا ہوں، جیسے کرناٹک ہے، تمل ناڈو ہے، آندھرا ہے، کیرلا ہے، ان تمام علاقوں میں اگر کسی کا پیر کسی کو چھو جاتا ہے تو وہ اس کو چومتے ہیں یا سوری بولتے ہیں۔ یو پی ہے، بہار ہے، وہاں پر اگر پیر لگ گیا تو کچھ بھی نہیں ہے، جو جاتے رہتے ہیں۔ اب یہاں کا جو یہ ادب ہے، یہ ادب کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے، لہذا یہاں پر اگر موجود ہے بندہ تو اس کو اس ادب کو اختیار کرنا چاہیے۔ اب عرب اگر جیسے ہمارے ہندوستان آویں، ہندوستان کا ایک ادب ہے کہ ہم قبلے کی طرف پیر نہیں کرتے ہیں، حالانکہ کہیں قرآن حدیث سے منع نہیں ہے، میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے۔ اگر عرب یہاں آ جائیں اور دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر یہ ادب پایا جاتا ہے کہ وہ قبلے کی طرف پیر نہیں کرتے ہیں، یا چارپائی جب بچھاتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ قبلے کی طرف پیر نہ ہو، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس ادب کو یہاں اگر آئیں تو اختیار کریں، بھلے ان کے علاقے میں یہ کوئی ادب کی بے ادبی کی بات نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ادب اگر شریعت کے خلاف نہیں ہے، ادب کسی کا عقیدہ نہیں ہے،
مثال کے طور پر ہاتھ جوڑ کر کسی سے سلام کرنا. ہاتھ جوڑنا یہ ایک عقیدہ ہے، ہاتھ جوڑنا ایک دھارمک کسی کی سبھیتا ہے، وہ مسلمان نہیں کر سکتا ادب کے چکر میں. تو اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، نمبر ایک. اسلام سے ٹکرانا نہیں چاہیے، نمبر دو. اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو پھر ایسی شکل میں کوئی بھی ادب جو انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے اس کو تو قطعی نہیں کرنا چاہیے. یعنی ایسا ادب اختیار کرنے، مطلب ہم ایسی چیزیں کریں کہ جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے اور ان کے علاقے میں وہ ادب ہے تو اس کو اختیار کرنا چاہیے. یہ بات جو ہے بطور تمہید کے آپ کے سامنے کہنا چاہتے تھے. تو ادب کا قرآن و سنت سے کوئی ثابت ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے. یہ کہہ لیجئے کہ ادب کا قرآن، ادب و اخلاق کا قرآن کے خلاف نہ ہونا ضروری ہے. مطلب ایسا نہیں کوئی ادب ہو کہ جو قرآن کے خلاف ہو. تو جیسے مثال کے طور پر امام مالک رحمت اللہ علیہ جب مدینہ نکلتے تھے تو مدینے میں کبھی بھی انہوں نے چپل نہیں پہنی. اب یہ ان کا ادب ہے، یہ ان کا احترام ہے، مدینے کا وہ احترام کرتے ہیں، کوئی شریعت کے خلاف ان کا کام نہیں ہے، لہذا وہ ادب اگر کر رہے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. اب آپ بولیں کہ کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ مدینے میں چپل پہن کے، یا حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ مدینے میں چپل پہن کے نہیں چلنا چاہیے، یہ بات نہیں کہہ سکتے ہیں. یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بخاری لکھتے تھے، ایک حدیث لکھتے تھے، تو بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے وضو کرتے تھے، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے غسل کرتے تھے، پھر ایک حدیث لکھتے تھے. اب آپ بولیں کہ اتنے صحابہ گزر گئے، انہوں نے تو حدیثیں لکھی حضور کے زمانے میں، نہ غسل کیا نہ وضو کیا، تو کیا یہ ان سے زیادہ ادب والے ہیں؟ یہ ادب ہے، حکم نہیں لگا رہے ہیں. آپ کریں تو اچھا ہے، نہ کریں. حکم لگائیں گے تب دلیل چاہیے، حکم نہیں لگایا جا رہا ہے. لہذا ادب کا قرآن و حدیث سے ثابت ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے. اچھا، اب اس کے بعد آتے ہیں کہ مجلس کے آداب. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ طے کر لیں کہ جس مجلس میں ہم جا رہے ہیں، مجلس کی نوعیت کیا ہے. مطلب جہاں پہ جا رہے ہیں، جو میٹنگ میں جا رہے ہیں، اس کیوں جا رہے ہیں، کیا مقصد ہے. وہاں پر سنیما دکھلایا جائے گا، وہاں پہ تقریر ہوگی، یا آپ کو مشورے کے طور پر بلایا گیا ہے. اس بات کی سب سے پہلے تحقیق ہونی چاہیے. اگر اسلام کے اس کے اندر کوئی چیز خلاف ہونی ہے تو پھر ایسی محفلوں کو اوائڈ کرنا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی آپ کو ولیمے میں بلا رہا ہے. ولیمہ ایک مجلس ہے، لیکن وہ اس کے آپ کو معلوم ہے کہ ان کے یہاں ڈانس ہوگا، ولیمے میں ان کے یہاں ناچا جائے گا، ان کے یہاں میوزک بجتی رہے گی. اور پھر اگر ایسا آپ کو پہلے سے معلوم ہو گیا پھر ایسی مجلس کو اٹینڈ کرنا ہی اسلام میں جائز نہیں ہے. ایسے شخص کو جانا ہی نہیں چاہیے. اسی طریقے سے جب مجلس میں ہم پہنچیں تو سب سے پہلے سلام کریں. سلام کسی فرد کو خاص کر کے نہیں کریں. کوئی مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا نام لے کر کے، بلکہ ایک عمومی سلام کیا جائے. اور ایک آدمی بھی اگر مجلس میں جواب دے دیتا ہے تو جواب کافی ہے، سب کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی کبھی کلاس میں ہوتے ہیں، باہر سے مہمان آتے ہیں، ایک آدمی سلام کرتا ہے، کلاس میں داخل ہونا، سارے بچے زور سے چلا کر جواب دیتے ہیں. حالانکہ ان کو بتانا چاہیے کہ کوئی ایک بچہ بھی جواب دے دے گا تو بھی جواب کیا ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا. اسی طریقے سے جب کسی مجلس میں جائیں تو کوشش کریں، اگر ہم پہلے گئے ہیں تو پہلے آگے بیٹھیں. کرسیاں لوگ پیچھے بیٹھتے ہیں، ادھر بیٹھتے ہیں. آپ اندازہ کریں، مثال کے طور پر 4 کرسی لگی ہوئی ہے، 4 کرسی میں جو راستے والی کرسی اسی پر بیٹھ گیا. اب آپ بتائیے 3 آدمی کو تکلیف ہو کر کے کراس کر کے جانا ہے، یہ کہاں کی شرافت ہے. آپ جب آئے تو 4 خالی تھی، اگر آپ جاتے تو کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. آپ کنارے والے پہ بیٹھ جاتے، پھر اس کے بعد والی پہ بیٹھا جاتا، پھر اس کے بعد والی پر، پھر جو راستے والی کرسی تھی اس پر بیٹھا جاتا. لیکن 99% مسلمانوں کو اس بات کی تمیز ہی نہیں ہے، کرسی پہ بیٹھنا بھی نہیں آتا ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کرسی چھین لیا ہے. جس قوم کو کرسی پر بیٹھنے کا سلیقہ نہ ہو، ایسے قوم کو کرسی نہیں دی جاتی ہے. لہذا جب جائیں، شروع میں جائیں تو آگے بیٹھیں. اگر کرسی نہیں ہے، فرش پہ بیٹھنا ہے، مثال کے طور پہ جمعہ میں گئے ہیں تو آگے بیٹھیں. اب نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم ادھر ادھر بیٹھ جاتے ہیں. اب جب پیچھے لوگ آتے ہیں تو مجبور ہو کر کے گردن پھلانتے ہیں، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں. یہ ٹھیک ہے، وہ جو کر رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں، نہیں کرنا چاہیے.
لیکن کرنے کا جو سبب ہے وہ آپ بنے ہیں، لہذا آپ بھی گنہگار ہیں، صرف وہی گنہگار نہیں، آپ بھی گنہگار ہیں. لہذا جب بعد میں آئے تو جہاں ملے وہاں بیٹھ جائیں، اور اگر پہلے آئے تو کوشش کریں کہ سامنے بیٹھیں. اگر کسی مشورے میں گئے ہیں تو مشورے میں بلایا گیا ہے مشورہ دینے کے لیے، گڑ کھا کر کے نہ بیٹھے رہیں کہ ایک دم سن مارے بیٹھے ہیں کہ معلوم ہی نہیں کہ آئے ہیں کہ نہیں آئے. بھئی آپ کی سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ آپ مشورہ دیں. ہاں اس بات کا خیال رکھیں کہ مفاد پرستی کی بنیاد پہ مشورہ نہ دیا کہ مثال طور پر اگر پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتائیے کہ مدرسے کا، جیسے ہم لوگ میٹنگ کرتے ہیں کہ بھئی مدرسہ کیا بجے سے شروع کیا جائے، تو اب ایک صاحب کی عادت 9 بجے اٹھنے کی ہے تو مشورہ دے رہے ہیں کہ اگر مولانا صاحب 10 بجے سے مدرسہ شروع ہو تو بہت اچھا ہے. یہ 10 بجے سے مشورہ دینے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو مفاد ٹکرا رہا ہے، لہٰذا مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے مشورہ نہ دیا جائے، بلکہ جس کام کے لیے بلایا گیا ہے اس کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے مشورہ دیا جائے. اسی طریقے سے مجلس میں اگر زیادہ لوگ آ گئے ہیں تو قرآن مجید کہتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَقَّهُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْقَهُوا، کہ اگر مجلس میں بیٹھے ہیں اور کہا جائے ذرا لوگ سمٹ کر ہو جاؤ، لوگوں کو جگہ دے دو، کشادگی پیدا کر دو، تو کشادگی پیدا کر دینا چاہیے. اسی طریقے سے مجلس میں جب بیٹھے ہیں تو دو آدمی بیٹھے ہوئے پہلے سے، اس کے بیچ میں جا کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے. اسی طریقے سے مجلس کے آداب میں ہے اللہ کے وہی قرآن کی آیت ہے کہ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، کہ جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ. مثال کے طور پر میر مجلس جو ہے، آپ ایسی جگہ بیٹھ جائیں جو غلط جگہ ہے، وہ آپ سے کہہ رہا ہے بھائی صاحب یہاں سے اٹھ کر کے وہاں بیٹھ جائیے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی بات مانیں، اور یہ کام کرنا بھی اسی کو چاہیے جو ذمہ دار ہے. سب لوگوں کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر سب لوگ یہ کام کریں گے تو کسی کی عزت کا بھی سوال ہو سکتا ہے. لہذا وہی آدمی جانتا ہے کہ کس کو کہاں بٹھایا جائے. اسی طریقے سے اگر مجلس میں کوئی ایسی بات کہی گئی ہے جو امانت کے طور پر ہے تو اس کو مجلس کے ختم ہونے کے بعد امانت کے طور پہ رکھیے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کیجیے. مجلس کا آغاز کوشش کریں کہ اللہ کے نام سے شروع ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے. اس قسم کی مجلسوں کے یہ احکام ہے. اچھا، دو آدمی جہاں بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بیچ میں نہ بیٹھا جائے، کیونکہ دونوں دوست ہیں. ہاں اگر وہ پوچھ کر کے اجازت لے کر کے بھائی ذرا مجھے بات کرنی ہے تو کیا بیٹھ سکتا ہوں، اگر ایسی کیفیت ہے تو بیٹھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے مجلس میں کچھ باتوں کا خاص خیال رکھیں جن کو قطعی نہ کریں. آج کل کیا ہے، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے موبائل سے واٹس ایپ چلا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، بات آ رہی ہے جھک کے بات کر رہے ہیں. مجلس سے بیٹھ کے ہی پہلے سے طے کر لیں کہ موبائل کو سائلنٹ موڈ پر لگا دیا جائے گا یا فلائٹ موڈ پہ لگا دیں. لیکن یہ طریقہ، کیونکہ آپ اندازہ کریں کہ جو سامنے والا گفتگو کر رہا ہے اس کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے. اصل تو مقصد ہی ادب کا یہ ہے کہ کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچے. اب ایک آدمی تقریر کر رہا ہے، آپ اس کے سامنے بیٹھ کر کے موبائل سے کھیل رہے ہیں تو اس کو محسوس ہوتا نا کہ یہ بندہ بے مطلب آیا ہے، اس کو ہماری تقریر کی کوئی قدر نہیں، بہتر ہے کہ یہاں سے چلا جائے. تو تکلیف پہنچا رہے ہیں آپ. اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اچھا، اسی طرح مجلس میں بات کرنے والے خاص کر ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم اشارہ کریں. بعض مولانا لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ، میں نے دیکھا ہے کہ اگر کرسی کا پایا نیچے سے دو آدمی پکڑے نہ رہیں تو وہ باخدا کہہ رہا ہوں کہ وہ گر پڑیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب تقریر کرتے تھے انگلیوں سے اشارہ کرتے تھے. زبان میں، آواز میں اتار چڑھاؤ ہوتا تھا، چہرے سے کبھی غصے کے آثار ہوتے تھے، لیکن لوگ جو ہے پوری کرسی ہلا کر کے مار ڈالتے ہیں. سنت کے خلاف ہے، اس بات کا خاص خیال رکھیں. اسی طریقے سے مجلس میں بیٹھ کر انگلی کا چٹکانا، بعض لوگ ناک میں انگلی ڈالتے رہتے ہیں. اسی طریقے سے خلال بعض لوگ کرتے ہیں، حلق سے کھکارتے ایسے کر کے اندر سے کھکارتے ہیں. جمہائی لیتے ہیں، اگر جمہائی آ بھی جائے تو منہ پر ہاتھ رکھنا چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دوسروں کو تکلیف پہنچاتی ہیں، اور جو چیز دوسروں کو تکلیف پہنچائے وہی ادب کے خلاف ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ داڑھی سے کھیلتے رہیں گے، داڑھی کا بال لے جائیں گے اور منہ میں رکھیں گے اور منہ سے کاٹتے رہیں گے. اسی طرح انگوٹھی سے بعض لوگ اپنے کھیلتے رہیں گے. اب آج کل موبائل مل گیا ہے، موبائل بعض لوگ اتنے زیادہ جو ہے وہ مطلب کیا بتاؤں، کیا لفظ استعمال کروں،
کہ موبائل میں بیٹھ کر گیم کھیلتے رہتے ہیں، ادھر اللہ رسول کی بات ہوتی رہتی ہے. شرم آنی چاہیے کہ اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے، تم بیٹھ کر کے گیم کھیل رہے ہو. کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ پہ بیٹھ جانا اور جب وہ آئے تو پھر نہ اٹھنا، یہ بھی غلط ہے. کسی کے سامنے جو ہے پیر پھیلا کے نہیں بیٹھنا چاہیے. بات کرنے میں تکلف نہیں کریں. چبا چبا کر کے بعد لوگ بات کرتے ہیں، وہ انداز ان کا نہیں ہے بات کرنے کا. لیکن جب کسی محفل میں ہوں گے تو بڑے ہی اسٹائل سے بات کرنا چاہیں گے، بڑے سین قاف کو درست، اور اس میں خوب غلطی کرتے ہیں. وہ سین قاف درست کرنے میں خوب غلطیاں کرتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی بات کر رہا ہے تو بات کو جو بیچ سے کاٹنا نہیں چاہیے. جو آدمی بات پوری کر لے اس سے کہیں کہ بھئی بات آپ کی پوری ہو گئی ہے، تو اس کے بعد بات شروع کریں. اور اگر بات کسی کے خلاف بولنا ہے یا اپنی بات سمجھانی ہے اور آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ سمجھ نہیں پا رہا ہے، تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں اتنی دیر سے سمجھا رہا ہوں، آپ میری باتیں نہیں سمجھ رہے ہیں. یہ توہین ہے، یہ لوگوں کی توہین ہے. بات یہ کہنا چاہیے کہ میں اپنی بات شاید آپ کو سمجھا نہیں پا رہا ہوں، یہ کہنے کا انداز ہونا چاہیے. اسی طرح کسی کا نام لے کر کے جو ہے وہ مجلس میں کسی کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے. کسی کے اولاد کا نام لے کر کے مجلس میں اس کی بے عزتی نہیں کرنا چاہیے. مجلس میں اگر صرف 3 ہی آدمی ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، بقیہ نہیں آئے ہیں، تو 2 آدمی اکیلے میں بیٹھ کر کے سرگوشی نہ کریں، تیسرے کو چھوڑ دیں. کیونکہ تیسرا کیا سمجھتا ہے کہ ہمارے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ نجوہ کہلاتا ہے. یہ منع کیا گیا ہے، قرآن میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ نجوہ جو ہے وہ منع ہے. اسی طرح محفل میں جو لوگ قصے کہانی سناتے ہیں، اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اتنا جھوٹ نہ بولیں کہ مطلب پیوند بھی نہ لگ سکے. اب ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، تقریر میں نے سنی ان کی، میں موجود تو نہیں تھا، تقریر سنی. کہہ رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کے اتنے شوقین تھے کہ جب وہ رکاب جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو ایک پیر جب اٹھاتے تھے اور دوسرا پیر جب رکھتے تھے رکاب میں، تب تک جو ہے وہ قرآن کریم پورا ختم کر لیتے تھے. اب آپ اندازہ کریں، چھوڑنے کی کوئی لمٹ ہے؟ کوئی انسان ہے، یہ تو خدا کی صفت ہو گئی، ایسی باتیں کر رہے ہیں اور لوگوں نے چھوڑ دیا. اور مولانا صاحب، اور اچھا مزے کی بات یہ ہے آپ کو بتائیں کہ جب ایسی باتیں ہم کرتے ہیں نا تو لوگ خوب سبحان اللہ بولتے ہیں. جتنا جھوٹ مولوی بولتا ہے تقریر میں، اتنا زیادہ لوگ سبحان اللہ بولتے ہیں. آپ دیکھیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات جب سنائے جاتے ہیں تو اس میں وہ بڑھیا کا واقعہ، وہ روح کو تھیلی کھولنے کا واقعہ، فلاں اس میں لوگ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، چہرہ سمیت ان کی پوری شکل نظر آنے لگتی ہے. لہذا مجلس میں قصہ کہانی اگر سنانا ہے تو صحابہ کی سنائیں، مدلل سنائیں، جس کے اندر نصیحت ہو وہ سنائیں. ہنسانے کی طرف سے جو ہے وہ نہیں سنانا چاہیے. اسی طریقے سے کوئی چیز کی تشکیل کی جا رہی ہے، چندہ کی تشکیل کر رہی ہے، جماعت کے نکالنے کی تشکیل کی جا رہی ہے، تو بہت زیادہ اصرار نہ کریں. یہ بھی جو ہے وہ مجلس کے ادب کے خلاف ہے. اسی طریقے سے مجلس میں کسی کی برائی نام لے کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عادت تھی کہ کہتے تھے کہ آج کل ایسا ہو رہا ہے، تو جو برائی کا ذکر کرنا ہوتا تھا اس برائی پر نکیر کر دیتے تھے آپ، اور نکیر کرنے کے بعد فرما دیتے تھے کہ ایسا ہو رہا ہے. لہذا لوگ سمجھ جاتے تھے، جو لوگ سمجھنے والے ہیں. اور اس بات کی فکر نہ کی جائے مجلس میں کہ سب لوگ ہماری تقریر کو ہمارے بارے میں کہیں اچھا ہی. اگر سب لوگ کہیں اچھا ہے تو سمجھ جائے آپ غلط ہیں. لہذا سب لوگوں کا اچھا کہنا کوئی اچھا نہیں ہوتا ہے، بلکہ کچھ لوگوں کو آپ کی بات بری لگنی چاہیے. جب وہ بری لگتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مداہنت نہیں کر رہے ہیں، یعنی آپ دین میں ڈنڈی نہیں مار رہے ہیں. اور جب دین میں ڈنڈی مارتا ہے نا تو سارے لوگ بولتے ہیں بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. کیونکہ ہر ایک کو خوش کرنے کی فکر میں خدا کو ناراض کر بیٹھتا ہے، خدا کو ناراض کرتا رہتا ہے، بندوں کو خوش کرتا رہتا ہے. اسی طریقے سے جب مجلس ختم ہو جائے تو جو ہے وہ ایک چیز اور بھی ہے مجلس کے بارے میں جو بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ اگر اسٹیج کے لائق ہیں تو خود بخود جو ذمہ دار ہیں وہ آپ کو اسٹیج پر بیٹھا دیں گے. لیکن بعض لوگ اتنے بے وقوف قسم کے ہوتے ہیں، اسٹیج پر انہوں نے پہلے سے جگہ طے کر رکھی ہے کہ اتنی کرسیاں ہوں گی، اتنے لوگ آئیں گے. یہ صاحب بغیر بلائے مہمان ہیں، جا کر بیٹھ جاتے ہیں، شرم نہیں آتی ان کو. لہذا آپ کا کیا مقام ہے عوام خود بخود فیصلہ کرے گی. لہذا اس کا بھی خاص خیال رکھیں. اور آخر میں جب اٹھنے لگیں تو دعا پڑھ کر کے اٹھیں. سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
یہ بنیادی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.